بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم ضمیر پر حرکت پڑھنے کا طریقہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسا اوقات عربی عبارت پڑھتے ہوئے طالب علم ضمیر سے پہلے جو حرف ہوتا ہے نہ تو اس پر صحیح حرکت پڑھنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ضمیر پر حرکت پڑھنے کے لیے وہ مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ نہ تو ضمیر سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس پر حرکت پڑھنا اس کو آتی ہے اور نہ ضمیر پر کیا حرکت آئے گی اس کا اس کو علم ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن اسی کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور سمجھ کر ذہن نشین کر لیا تو انشاءاللہ الرحمن اس مقام پر الجھن پیدا نہیں ہوگی، بآسانی اس مقام پر ہم حرکت پڑھنے میں کامیاب ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ضمیر کا ما قبل حرف دو طرح کا ہوگا۔ ضمیر سے پہلے جو حرف ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ ساکن ہوگا یا پھر وہ متحرک ہوگا۔ یہ دو طریقے ہیں۔ ضمیر کا ما قبل حرف یا تو ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اگر ساکن ہوگا تو پھر آگے اس کی مزید دو صورتیں ہیں۔ اسی طرح اگر ضمیر کا ما قبل حرف متحرک ہوگا تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہوگا تو اس کی پہلی صورت یہ ہے، یا تو وہ ساکن حرف یا ہوگا یا کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہوگا۔ یا کے علاوہ کوئی سا بھی حرف ہو سکتا ہے جو ساکن ہو۔ تو اس کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہو اور وہ یا ہو تو ضمیر کے اوپر جو حرکت آئے گی وہ آئے گی زیر، جیسے فی ہی۔ اب یہاں پر دیکھیں ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہے اور ساکن کون سا ہے؟ یا ساکن ہے۔ ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہو اور وہ یا ہو تو ضمیر کے اوپر جو حرکت آئے گی وہ زیر کی ہوگی۔ دوسری مثال الیہ، یہ الہ حرف جر ہے۔ الہ حرف جر کے ساتھ جب ضمیر ملتی ہے تو اس کا الف جو ہوتا ہے وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علی کا معاملہ ہے اور اسی طرح لدا کا معاملہ ہے، جیسے لدیہ، علیہ، الیہ۔ اور اگر ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہو اور وہ یا کے علاوہ ہو، جیسے یہاں پر نون ہے، یہ یا کے علاوہ ہے، تو ضمیر کے اوپر صرف ہم پیش پڑیں گے، جیسے من ہو۔ دوسری مثال حتی ہو۔ حتی کے ساتھ اگرچہ ضمیر آتی نہیں لیکن عبارت میں کبھی یہ بات سمجھانے کے لیے کہ حتی کے ساتھ ضمیر نہیں آتی، کبھی کبھار ضمیر حتی کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے اگرچہ حتی کے ساتھ ضمیر نہیں آتی، جیسے حتی ہو۔ اب یہاں پر ضمیر کا ما قبل حرف جو ہے وہ ساکن ہے، الف ہے، اور یہ یا کے علاوہ ہے تو ضمیر کے اوپر ہم پیش پڑیں گے۔ تیسری مثال اخاہ، یہاں پر بھی ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہے کیونکہ وہ الف ہے، الف ساکن ہوتا ہے، اور یہ یا کے علاوہ ہے تو ضمیر کے اوپر ہم پیش پڑیں گے۔ اگر ضمیر کا ما قبل حرف متحرک ہوگا تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی، یا تو متحرک حرف مفتوح ہوگا یعنی اس کے اوپر زبر ہوگا، تو اس صورت کے اندر ضمیر کے اوپر ہم الٹا پیش پڑیں گے، جیسے لہو۔ اور اگر وہ حرف مکسور ہو یعنی ضمیر کا ما قبل حرف مکسور ہو، اس کے نیچے زیر ہو، تو ضمیر کے اوپر ہم کھڑی زیر پڑیں گے، لیکن یہ اس صورت میں پڑیں گے کہ جب ضمیر آخر میں آ رہی ہو۔ اگر ضمیر درمیان میں آ رہی ہو تو پھر صرف زیر ہی پڑیں گے، جیسے اس کی مثال نظرت الی استاذہما۔ اب یہاں پر ضمیر سے پہلے جو حرف ہے وہ متحرک ہے
اور وہ مکسور ہے، تو دیکھیں یہاں پر ضمیر درمیان میں آ رہی ہے تو ہم صرف زیر پڑھیں گے، یہاں پر کھڑی زیر نہیں پڑھیں گے، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے الا استاذی ہی ما، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ ان 4 مثالوں کو جو اوپر دی گئی ہیں، ان 4 مثالوں کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو اس کے ذریعے یہ پورا سبق یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا، سہل ہوگا۔ فی ہی، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے گا کہ ضمیر کا ما قبل اگر ساکن ہو اور وہ یا ہو تو، اور جب آپ منہو کہیں گے، منہو کو یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ضمیر کا ما قبل جب حرف ساکن ہو اور وہ یا کے علاوہ ہو تو ضمیر کے اوپر پیش آتا ہے۔ اسی طرح لہو کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ ضمیر کا ما قبل اگر حرف متحرک ہو اور وہ مفتوح ہو تو ضمیر کے اوپر الٹا پیش آئے گا، اور ضمیر کا ما قبل حرف اگر مکسور ہو تو ضمیر کے اوپر کھڑی زیر آئے گی۔ ان 4 مثالوں کے ذریعے یہ پورا سبق یاد رکھنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ یہاں پر 2 باتیں یاد رہنی چاہیے، ملحوظ رہنی چاہیے۔ یہ جو قاعدے بیان کیے گئے، قرآن پاک کے کچھ مثالیں ان قاعدوں سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ قرآن پاک کی مثالیں ان قاعدوں پر فٹ نہیں آتی، کیونکہ ہمارا قرآن ان قاعدوں کا محتاج نہیں بلکہ یہ قاعدے قرآن کے محتاج ہیں۔ عموماً تو قرآن پاک میں اسی طرح کا استعمال ہوا ہے، لیکن کچھ مثالیں ان قاعدوں سے مستثنیٰ ہیں۔ مثلا قرآن پاک میں ایک جگہ یتق ہی استعمال ہوا ہے، قاعدے کے مطابق اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہے، یہ والی مثال یہاں پر بنتی ہے۔ ضمیر پر ہم یہاں پر کیا پڑھ رہے تھے؟ پیش، تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پیش، لیکن یہاں پر زیر ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر قرآن پاک میں استعمال ہوا وما انسانیہ، اب یہاں پر ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہے اور وہ یا ہے۔ جب ضمیر کا ما قبل حرف ساکن ہو اور وہ یا ہو تو ضمیر کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ جی، زیر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ پیش، لہذا یہ مثال ان قاعدوں سے مستثنیٰ ہے۔ تیسری مثال علیہ اللہ، یہاں پر بھی اس قاعدے کے مطابق یہاں پر اس پر زیر ہونا چاہیے تھا۔ چوتھی مثال ارجہ، یہاں پر ضمیر کا ما قبل حرف مکسور ہے، یہ والی مثال یہاں پر ضمیر پر ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کھڑا زیر، یہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ کھڑا زیر، لیکن یہ ساری کی ساری مثالیں ان قاعدوں سے مستثنیٰ ہے۔ دوسری بات یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ یہ جو ضمیر پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا، قانون بیان کیا گیا، اصول بیان کیا گیا، یہ یا متکلم کے علاوہ ہے، یعنی اگر کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس صورت میں اس اسم کو پڑھنے کے علیحدہ طریقے ہیں اور یا متکلم کو پڑھنے کے بھی مختلف انداز ہیں، وہ انشاءاللہ الرحمن ان قریب ایک لیکچر میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی طرح ان اسباق کو یاد رکھ کر اس کا استعمال کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔